بنائے تیرے لیے، حجر شجر بنائے تیرے لیے، بر بہر بنائے تیرے لیے، خشک تر بنائے تیرے لیے، ہوا فضا بنائی تیرے لیے، نباتات جمادات بنائے تیرے لیے، حیوان انسان بنائے تیرے لیے. تو میں نے کائنات کی جتنے بھی چیزیں خلق کی ہیں اے محمد وہ تیرے لیے خلق کی ہیں. میں یہ کہتا ہوں ایک بات ہے کہ یہ کائنات ٹھیک ہے سب سے پہلے نور محمد تھا، سب سے پہلے نور محمد تھا، اسی وجہ سے ہر چیز سرکار کے لیے بن گئی. جب سرکار کے لیے ہر چیز بنی ہے، اب سرکار 1400 برس سے نہیں ہے ہمارے درمیان، کائنات کیوں ہے؟ بھائی توجہ نہیں فرما رہے. بھائی دیکھیے یہ شامیانے اس وقت لگے ہوئے ہیں، بھائی لگے ہوئے ہیں نا، یہ ممبر ہے، یہ فرش بچھا ہوا ہے، یہ روشنیاں ہیں، یہ کیمرے ہیں، یہ مجمع ہے، یہ علماء ہیں، یہ سب کچھ ہے یہاں پر. کس لیے ہے؟ مجلس کی وجہ سے. جب مجلس ختم ہو جائے گی کل شامیانے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کل ممبر ہوگا، مائک ہوگا، کل یہ ویڈیو والا ہوگا، کل یہ علماء ہوں گے. بھائی کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ جس سبب سے یہ ساری چیزیں تھیں جب وہ سبب ختم ہو گیا اب ان چیزوں کا باقی رکھنا خلاف عقل ہے. ارے ایک معمولی سا صاحب عقل بھی کوئی عبث اور بیکار کام نہیں کرتا تو خالق عقل تو وہ خالق عقل حیدری، اس خالق عقل نے اگر نور محمد کے لیے، وجود محمد کے لیے ساری کائنات بنائی تھی 1400 برس سے، محمد ہمارے درمیان ہے نہیں، محمد ہے نہیں. زمین کیوں ہے؟ آسمان کیوں ہے؟ ستارے کیوں ہیں؟ سیارے کیوں ہیں؟ دن کیوں ہے؟ رات کیوں ہے؟ غلہ کیوں ہے؟ نباتات کیوں ہیں؟ جمادات کیوں ہیں؟ انسان کیوں ہیں؟ حیوان کیوں ہیں؟ موجودات کیوں ہیں؟ مخلوقات کیوں ہیں؟ یہ ساری کی ساری کائنات موجود ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی پردے کے پیچھے کوئی محمد موجود ہے. علی علی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پردے کے پیچھے کوئی محمد موجود ہے. اسی لیے تو کائنات موجود ہے نا، اس لیے کہ کائنات کی تخلیقی علت اور سبب اور باعث اور وجہ جو ہے وہ وجود محمد ہے، وہ ذات محمد ہے. ذات محمد ایک چیز ہے، حقیقت محمدیت ایک اور چیز ہے. ویسے تو اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو حقیقت محمدیت ذات محمد میں غرق ہے اور ذات محمد حقیقت محمدیت میں غرق ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو ذات محمد کو کسی اور زاویے سے لیتے ہیں اور حقیقت محمدیت کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان سے مجھے کوئی بحث بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. قبلہ خدا نے اپنی خدائی منوائی تو خدا جیسا ہے اس کو ویسا ہی مانا جانا چاہیے نا. خدا کیسا ہے؟ بھائی خدا ایسا ہے کہ نہ اسے کیسا کہا جا سکتا ہے، نہ جیسا کہا جا سکتا ہے، نہ ویسا کہا جا سکتا ہے. لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کوئی شے ہے ہی نہیں. وہ نہ تصور میں آ سکتا ہے، نہ تخیل میں آ سکتا ہے، نہ فکری پرواز اس تک پہنچ سکتی ہے. وہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، وہ اعضاء و جوارے نہیں رکھتا. تو بھائی آپ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ تو بچے بھی پڑھتے ہیں اور آپ کو یاد ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ قدیم ہے، یعنی وہ کب سے ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے. کب تک رہے گا؟ ہمیشہ رہے گا. بھئی یہ عقیدہ ہے نا مسلمانوں کا. توحید کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، اللہ نے کبھی ختم نہیں ہونا. سورہ رحمان میں کیا کہا؟ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے، ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن اللہ کی ذات نے ہمیشہ باقی رہنا ہے. اللہ کی ذات نے کبھی فنا نہیں ہونا. اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی. توجہ فرمائیے گا، یہ ہے علمی نکتہ اور اسے ہے سمجھنے کی ضرورت. اللہ کی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہیں اختتام نہیں ہوگا، کہیں فنا نہیں ہوگی. وہ وجود قدیم ہے اور اس وجود نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ باقی رہنا ہے. جب اللہ نے ہمیشہ رہنا ہے تو اب ضروری ہے کہ وہ وجود جو دلیل ہے اللہ کے اللہ ہونے کی، وہ وجود بھی ہمیشہ رہے.
اب ضروری ہے کہ وہ وجود جو خدا کے خدا ہونے کی دلیل ہے، جو اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے، وہ وجود بھی ہمیشہ رہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے کیوں کہا تھا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے۔ ارے پردے کے پیچھے اس وقت تک رہے گا جب تک خدا کی خدائی ہے۔ حیدری اس کائنات میں صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد، اس کائنات میں جب تک ایک بھی فرد ایسا ہو جس سے خدا نے لا الہ الا اللہ پڑھوانا ہے، اس کائنات میں جب تک ایک بھی انسان ایسا رہے گا کہ جس سے اللہ نے اپنی توحید منوانی ہے، اس وقت تک وہ اپنے وجود کی دلیل بھی رکھے گا، اس وقت تک وہ بھی رہے گا جو اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے، جو خدا کے خدا ہونے کی دلیل ہے، جو اس کے قدیم ہونے کی دلیل ہے، جو اس کے قادر ہونے کی دلیل ہے، جو اس کے مالک ہونے کی دلیل ہے، جو اس کے مختار ہونے کی دلیل ہے، جو اس کے رحمان ہونے کی دلیل ہے، جو اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے، جو اس کے محسن ہونے کی دلیل ہے، جو اس کے مہربان ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اللہ کو اللہ منوانے کے لیے ایک ایسی دلیل کی ضرورت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، اور کوئی کمال منزل انتہا سے کم اس میں نہ پایا جاتا ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ گفتگو کو میں کوشش کروں گا کہ آسان کروں، سب کی سمجھ میں آئے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدا کے ساتھ۔ یہ قبلہ یہاں بیٹھے ہیں اور عربی بڑی اچھی جانتے ہیں، بہترین مدرس ہیں یہ عربی گرامر کے۔ میں تو ان کے سامنے ایک طالب علم ہوں، اور جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہیں میں ان کے سامنے ایک حقیر سا طالب علم ہوں، میری کوئی علمی حیثیت نہیں ہے۔ ارسلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھائی عربی زبان کے اندر کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، خلقہ، جعلہ، بعثہ، ارسلہ، یہ سب عربی گرامر کے اعتبار سے فعل ماضی معلوم کے صیغے ہیں، مختلف ابواب سے، مختلف بابوں سے ان کا تعلق ہے۔ خلق پیدائش، پیدا کرنے کو کہتے ہیں، جعلہ اس نے قرار دیا یا اس نے بنایا، ارسلہ ارسال سے ہے، ارسلہ یرسل ارسال، ارسال کہتے ہیں بھیجنے کو، بھیجنے کو۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جو اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مرسل اور ایک ہوتا ہے مرسل۔ مرسل بھیجنے والا، مرسل جسے بھیجا گیا ہے۔ رسول بھی یہیں سے اسی سے بنا ہے۔ ارسلہ اس نے بھیجا۔ جب آدم کو اس نے اپنا خلیفہ بنایا تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ہوں جو اس کو زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ جب ابراہیم کو امامت دی تو کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ جاعل یعنی اس نے بنایا ہے، تو اپنے بنانے کا اعلان کر رہا ہے، اسے بنایا نہیں، اسے بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، تو کیا جسے رسول بھیجا ہو اس کے بارے میں یہ بحث جائز ہے کہ وہ کس عمر تک رسول تھا، کس عمر تک رسول نہیں تھا؟ 10 برس تک تھا، 20 برس تک تھا، 30 برس تک تھا، یا 40 برس کی عمر میں اسے نبوت ملی، رسالت ملی؟ زمان کا، مکان کا، عمر کا تعین نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہم نے اسے رسول بھیجا ہے، جب سے ہے تب سے رسول ہے۔ اسے جب سے، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب سے بھیجا ہے یہ تب سے رسول ہے، اور بھیجا ہے ہدا کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ جو دین حق ہے یہ غالب آ جائے تمام ادیان پر۔ اب گفتگو میری 10 یا 12 منٹ کی رہ گئی ہے، بس میں اتنا ہی آپ کے ساتھ اور مزید بول سکتا ہوں، 10-15 منٹ بس۔ دین حق دے کر بھیجا ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، چاہتا یہ ہے کہ یہ جو دین حق ہے یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ ایک سوال ہے آپ سے میرا، قبلہ بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، ذاکرین بھی بیٹھے ہیں، اللہ معصوم ہے، رسول بھی معصوم ہے، امکان خطا نہ خدا کی ذات میں ہے نہ رسول کی ذات میں ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی رسول کر نہیں سکتا،
اللہ کا اعلان کبھی غلط ثابت ہو نہیں سکتا. کوئی قرآن کے اندر اللہ اعلان کرے اور وہ غلط ثابت ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ کہ جو اللہ کی بات کے غلط ہونے کو ممکن سمجھے، یا جو رسول کے کردار و کمال میں کہیں کوئی نقص تلاش کرے، یا ان کے کیے ہوئے کسی کام کو ادھورا کہے، یا خدا کے حکم کے مطابق رسول کی تعمیل نہ جانے، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کوئی مسلمان نہیں ہے. اچھا، اللہ نے رسول اکرم کو بھیجا کس لیے ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین حق دے کر بھیجا ہے. یہ دین حق تمام قسم کے جو دین موجود ہیں پہلے سے، ادیان جو موجود ہیں، مذاہب جو موجود ہیں، ان سب پر یہ دین حق غالب آ جائے. مجھے بتائیے، جن حضرات کی تاریخ پر نظر ہے، یہ دین حق پوری تاریخ میں مجھے آپ دکھائیں کہ کہیں غالب آیا ہو. اللہ غلط کر نہیں سکتا، رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن پوری تاریخ میں آپ دکھا دیجئے دین حق کب غالب آیا ہے، ادیان باطلہ پر دین حق کب غالب آیا. ٹھیک ہے بھائی، رسول اکرم کے اعلان نبوت سے لے کر آج تک آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ کبھی دین حق غالب آیا. نہیں آیا کبھی بھی دین حق غالب پوری تاریخ میں. آج بھی اس دنیا کی آبادی 6 ارب سے زیادہ ہے، اور اس 6 ارب کی آبادی میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے یا دین حق کے جو پیروکار ہیں، وہ دین حق میں بھی پھر یہ جو جسے آپ اسلام اور دین کہتے ہیں، اس میں پھر 73 فرقے ہو گئے ہیں. بہرحال یہ سارے 73 فرقے ملا کر اور جتنے کلمہ گو ہیں ان سب کو ملا کر اس پوری دنیا کے اندر جو تعداد ہے سب کی، وہ ہے 150 کروڑ، یعنی 1.5 ارب. 6 ارب کی آبادی میں اگر 5 ارب مسلمان ہوتے اور 1 ارب غیر مسلم ہوتے تو ہم کہتے کہ دین حق غالب آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں تو 1.5 ارب مسلمان ہیں، 4.5 ارب 5 ارب غیر مسلم. تعداد کے لحاظ سے آپ غالب نہیں، وسائل کے اعتبار سے آپ غالب نہیں. دیگر ادیان کے جو پیروکار ہیں ان کے پاس قوتیں زیادہ ہیں، ان کے پاس توانائیاں زیادہ ہیں، ان کے پاس تعلیم زیادہ ہے، سائنسی ترقی انہوں نے زیادہ کی، عصری ترقی انہوں نے زیادہ کی، عصری اور سائنسی ٹیکنالوجی ان کے پاس زیادہ ہے. پورے عالم اسلام اور پوری اسلامی دنیا کو آنکھیں وہ دکھا رہے ہیں. یعنی افغانستان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، عراق کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ایران کے سامنے ایک واحد ایران ہے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام کے مسلمان بادشاہ اور مسلمان حکمرانوں کی صورتحال کیا ہے ان کے سامنے. تو توانائیاں بھائی آپ کے مقابلے پر ہندوستان ہے. ہندوستان کی آبادی کتنی ہے، اس کی ڈیفنس پاور کیا ہے، ڈیفنس پوزیشن یعنی دفاعی صلاحیت اس کی کیا ہے، اس کے پاس اسلحہ کتنا ہے، اس کی حکومت کے پاس وسائل کتنے ہیں، آپ اس کے مقابلے میں نہیں ہیں. تو پورے دنیا کے اندر ادیان باطل وسائل کے اعتبار سے، توانائیوں کے اعتبار سے، قوتوں کے اعتبار سے، سائنسی ترقی کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے ادیان باطل ہمیں غالب نظر آ رہے ہیں اور دین حق ہمیں مغلوب نظر آ رہا ہے. دین حق اعلان ہے خدا کا. توجہ رکھیے گا، یہ نقطہ اگر سمجھ میں آ گیا تو پوری مجلس کی محنت سبارت ہو جائے گی. دین حق خدا کا اعلان ہے، اس نے اسے غالب کرنا ہے. رسول کی ذمہ داری ہے کہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دین حق کبھی غالب نہیں ہوا ہے. اگر کرۂ ارض پر کبھی بھی دین حق غالب نہ آئے گا، بھائی دیکھیے کوئی مسلمان چاہے گا کہ یہ آیات غلط ثابت ہو جائے یا نبی کی ذمہ داریوں میں کوئی خلل پڑ جائے. بھائی دیکھیے اگر نبی کی نبوت بچانی ہے، نبی کی عصمت بچانی ہے، قرآن کی آیت بچانی ہے، اپنا ایمان بچانا ہے، اپنا اسلام بچانا ہے، تو پھر یہ عقیدہ حق جو میں دے رہا ہوں اس کو سمجھ بھی لیجئے. آپ کا قرآن بھی بچ جائے گا، ایمان بھی بچ جائے گا، اسلام بھی بچ جائے گا. پوری تاریخ میں تو آپ کو دین حق کہیں غالب نظر آیا نہیں ہے، آپ کے پاس آئندہ بھی کوئی امکان نہیں ہے. لیکن میرا ایمان، میرا عقیدہ، مذہب اہل بیت کا عقیدہ، مذہب شیعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ یملا اللہ الارض عدلا وقسطا کما مولیت ظلما وجورا. جب وہ 12واں پردے سے آ جائے گا، حیدری بھائی جب وہ 12واں
پردے سے آ جائے گا تو یہ دنیا جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ادیان باطل مٹ جائیں گے، دین حق چھا جائے گا، علم حق سر بلند ہو جائے گا، پوری دنیا پر حق کی حکومت ہوگی۔ مجھے اتنا بتاؤ، یہ ذمہ داری تو رسول کی تھی، 12واں کیوں کر رہا ہے؟ یہ ڈیوٹی تو پہلے محمد کی تھی۔ یہی ہے ذات محمد اور حقیقت محمدیت کو سمجھنے کی ضرورت۔ ڈیوٹی تھی پہلے محمد کی، اور اللہ کی نافرمانی محمد کر نہیں سکتا۔ ذمہ داری پوری کر رہا ہے 12واں محمد، تو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جو حقیقت پہلے محمد کی ہے وہی حقیقت 12ویں محمد کی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو حقیقت، اب تھکیے گا نہیں، آخری جملے ہیں فضائل کے بس ہیں۔ ویسے بھی علی والے فضائل میں کس طرح بیٹھتے ہیں؟ میں ولایت آل محمد کے جام پینا آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا، ہیں؟ تو دیکھیے ولایت آل محمد کے جب حوض سے جام چھڑکائے جا رہے ہوں تو پھر بڑے جوش عقیدت کے ساتھ انہیں پینا چاہیے۔ بس آخری قطرے ہیں اس عرق ولایت کے جو آپ کی خدمتوں میں حاضر کر رہا ہوں، آپ کے اذہان عالیہ کی نظر کر رہا ہوں۔ بھئی دیکھیے کیوں کہا تھا پیغمبر نے اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد؟ اس حدیث کے اندر اتنی تفصیل ہے کہ اس کے لیے بھی 10 مجلسیں چاہیے، لیکن عزیزان گرامی قدر میں جس جملے پر آنا چاہتا ہوں اور جو مطلب آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں وہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں۔ پیغمبر کیا بتانا چاہتے تھے؟ ان سب کا نام محمد نہیں ہے، پیغمبر حقیقت بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم سب کی حقیقت ایک ہے، جو پہلے کی حقیقت ہے وہی دوسرے کی ہے، جو تیسرے کی ہے جو دوسرے کی ہے وہی تیسرے کی ہے، 14 کی حقیقت ایک ہے۔ قرآن میں اللہ رسول کو کہتا ہے کہ خود جنگ لڑ، خود یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، ان کافروں سے بھی جہاد کر، ان منافقوں سے بھی جہاد کر۔ پوری تاریخ میں دکھاؤ محمد نے کسی جنگ میں تلوار اٹھائی ہو؟ کسی جنگ میں محمد نے جملہ سن لیجئے، محمد نے کسی جنگ میں تلوار چلائی نہیں۔ حکم تھا محمد کو کہ ان سے لڑتا رہا علی۔ اگر دونوں کی حقیقت ایک نہ ہوتی تو محمد کی جگہ علی نہ لڑتا۔ اگر دونوں کی حقیقت محمدیت ایک ہے، وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے اگر نام کے اعتبار سے دیکھو گے تو کوئی محمد نظر آئے گا، کوئی علی نظر آئے گا، کوئی حسن نظر آئے گا، کوئی حسین نظر آئے گا، کوئی سجاد نظر آئے گا، کوئی باقر نظر آئے گا، کوئی صادق نظر آئے گا۔ ناموں کے اعتبار سے مختلف نظر آئیں گے، لیکن اگر کردار کے آئینے میں دیکھو گے تو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، فضل میں، شرف میں، کمال میں، عظمت میں، رفعت میں، منزلت میں، فضیلت میں، زہد میں، تقوی میں، طہارت میں، شرافت میں، عبادت میں، سیادت میں، صداقت میں، جسے بھی دیکھو گے محمد نظر آئے گا۔ جسے بھی دیکھو گے محمد نظر آئے گا۔ بہت خوبصورتی سے سنا آپ نے فضائل، بس ختم ہو گئی مجلس۔ چند جملے مصائب کے۔ 13 سفر ہے اور شہزادی سکینہ کے ساتھ منسوب ہے یہ تاریخ۔ عجیب مقدر ہے اس بچی کا، عجیب نصیب ہے اس بچی کا، عجیب مقسوم ہے اس بچی کا۔ اولاد والوں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا تمہاری اولاد کو سلامت رکھے۔ کسی مومن کے بچے اس طرح یتیم نہ ہو عالم غربت میں جس طرح حسین کے بچے یتیم ہو گئے۔ ہاں، اب کلیجے میں طاقت نہیں کہ میں طویل مصائب پڑھ سکوں۔ لفظ سکینہ سکون سے ہے۔ سکینہ کو حسین کے بغیر سکون نہیں ملتا، اور حسین کو سکینہ کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ سکینہ جو حسین کی نماز تہجد کی دعاؤں کا ثمر ہے، سکینہ جو حسین کے سینے کا تعویذ ہے،
بس چند جملے ہیں جن کے مقدر میں اور قسمت میں آنسو ہیں، کوشش کر کے رویا کریں، مجلس میں کوشش کر کے رویا کرو مومن۔ غم حسین اور اولاد حسین کے غم میں جو تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، یہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ رسول کی بیٹی کو راضی کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ گریہ ہماری قوم کی زندگی کی علامت ہے، ہاں ہماری حیات کی ضمانت فراہم کرتا ہے یہ گریہ۔ عزادارو، آخری وصیت حسین نے سکینہ ہی کے بارے میں کی تھی کہ بہنوں میری سکینہ کا خاص خیال رکھنا۔ اور عزادارو، حسین گئے اور شہید ہو گئے، تھوڑی دیر گزری، شام غریباں کے خیمے جل گئے۔ جب خیمے جل گئے نا، بس اسی روایت پر میں مصائب ختم کر دوں گا، جب خیمے جل گئے تو علی کی دونوں بیٹیاں ایک گوشے میں بیٹھی، ایک بہن نے ام کلثوم اور جناب زینب عالیہ، ایک بہن نے دوسری بہن سے کہا کہ بہن آؤ ذرا بچوں کی گنتی کریں۔ دونوں بہنوں نے بچوں کو گنتی کرنا شروع کیا، کیا دیکھا؟ بچوں میں حسین کی سکینہ نظر نہیں آئی۔ عزادارو، ایک بہن دوسری بہن سے یہ کہتی ہے کہ بہن بھیا حسین نے وقت آخر حسین کی سکینہ کی خاص وصیت کی تھی، آؤ سکینہ کو ڈھونڈ کے لائیں۔ علی کی بیٹیاں چلیں سکینہ کی تلاش میں۔ عزادارو، دونوں بہنیں چلیں، ایک بہن دوسری بہن سے کہتی ہے، زینب کلثوم سے کہتی ہے، کلثوم تم فرات کی طرف جاؤ، ہو سکتا ہے سکینہ عباس کے پاس گئی ہو، میں مقتل کی طرف جاتی ہوں، ہو سکتا ہے علی اکبر یا اپنے بابا کے پاس گئی ہو۔ عزادارو، ام کلثوم چونکہ شام غریباں چادریں چھن چکی تھیں، خیمے جل چکے تھے، اب جب یہ دونوں بہنیں اس بچی کو تلاش کر رہی تھیں، سروں پر چادریں نہیں تھیں، ام کلثوم گئی جب فرات کی طرف، راستے میں کیا دیکھا؟ ارے ایک بازو بریدہ لاشا ہے جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، فرش کربلا پہ سو رہا ہے۔ غازی کے لاشے نے جیسے ہی ام کلثوم کو بغیر چادر کے دیکھا، ایک مرتبہ عباس کا لاشا تڑپا۔ ام کلثوم کہتی ہے، بھیا عباس اتنا بتا دو، سکینہ تو یہاں نہیں آئی ہے، ادھر زینب لاشوں کے درمیان، سکینہ سکینہ۔ عزادارو، چلتے چلتے ایک نشیبی جگہ سے آواز آئی، الیہ الیہ، بہن زینب ادھر آ جاؤ۔ زینب گئی، کیا دیکھا؟ ایک گردن بریدہ لاشا ہے اور کٹی ہوئی گردن والے تن سے بچی لپٹ کر سو رہی ہے۔ سکینہ کو لیا، کہا سکینہ بیٹا اٹھو، چھوٹے چھوٹے بچے راتوں کو دیر تک اندھیری راتوں میں جنگلوں میں نہیں سویا کرتے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یہ علماء شیخ عبدالحسن طاہری صاحب